सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, एक लियास चिन्योटी साहब का बयान मेरी नज़र से गुजरा। मैंने सोचा इस पे बातचीत करेंगे और ये बयान उन्हें क्यों देना पड़ा। आप सबके इल्म में है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं और ख़ासकर 2026 में यहाँ पे बाकायदा तौर पर ऐसा ख़तरनाक खेल खेला गया। हर शहर में हर जगह पे अहमदियों पे नज़र रखी गई कि अहमदी कुर्बानी ना दे सके और इस तरह के हालात पैदा किए गए, उसे आप अंडर प्रेशर भी कह सकते हैं। और आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान के जो अरसा दराज से यही हालात चल रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई केस हो जाए, गलत झूठ हो सच हो, ये तो बात का मामला है, मगर उसके लिए काफ़ी परेशानी बन जाती है। उस मुल्क में रहना दुश्वार हो जाता है, ना सिर्फ उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए। ये जी लियास चिन्योटी साहब आज का हज के लिए गए हुए। उन्होंने कहा जी हज के दौरान मेरी नज़र से जो जमात अहमदिया के सरबराह हैं, उनका एक बयान गुजरा है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अहमदियों को कुर्बानी से रोका जा रहा है और मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, लोगों के ऊपर केस भी बना दिए जाते हैं। ये तशरीह है उस बयान की, वो अल्फाज तो हम नहीं आपको सुना पाएंगे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। इस पर जनाब उन्होंने कहा जी मैं क्योंकि इबादत में मसरूफ़ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बयान है जमात अहमदिया के सरबराह का, उस पर उन्होंने क्या कहा जी कि जो ये जो अपना कुर्बानी है, ईद उल अज़हा है, ये इस्लामी त्यौहार है और क्योंकि अहमदियों का इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं, कादियानियों का इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं और मरज़इयों का इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं, तो इस वजह से इन्हें कोई हक हासिल नहीं वहाँ पे पाकिस्तान में कुर्बानी दे। और भी बड़ा कुछ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मगर मेरा ख्याल है बाकी बगाते जो है वो बेकार है। उसमें ये भी जिक्र किया गया कि पाकिस्तान छोड़ के जो जमात अहमदिया के सरबराह यहाँ से चले गए, लेकिन मैं तो और हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वैसे ही वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जो इसमें बात करने वाली है, पहली चीज़ तो ये कि हज पे आप गए हुए हैं, वहाँ पे इबादत के लिए गए हुए हैं और उसके बावजूद भी आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल है कि जमात अहमदिया के सरबराह का बयान सुनना बड़ा ज़रूरी था और उस पे तबसरा करना भी ज़रूरी था। और मुझे ये तो नहीं पता, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि जिस जगह भी आप गए हुए हैं, ये पता आपको भी कि यहाँ पे कई जिन लोगों को आप कहते हैं ये मुसलमान नहीं, बेशुमार लोग यहाँ पे हज करने के लिए वो भी जाते हैं। ये बड़ा एक अहम सवाल है और हज भी करते हैं और वहाँ पे कुर्बानी भी करते हैं। आप भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि आप वहाँ पे कोई सबक हासिल करने के लिए नहीं गए हुए और अगर इतनी आपकी दुआएं कबूल होती तो चलो पाकिस्तान तो छोड़ दो, चिन्योट की हालत ही ठीक हो जाती। चिन्योट में कोई ज़िंदगी जो है लोग जिस तरह गुजार रहे हैं आए दिन, जितनी सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो चलती हैं, मेरा काम ही किसी की चलती हो, या आपके जिस तरह आपने मंजूर चिन्योटी का भी जिक्र उसमें किया हुआ है, तो मंजूर चिन्योटी ने अगर इतनी खिदमत की होती तो कम से कम चिन्योट के हालात ही ठीक कर लेते हो। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, या पंजाब तो बहुत दूर की बात है, आप पंजाब असम्बली में पहुंचे हुए, वहां भी बैठकर आप कोई ऐसे कारनामे अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आपको जिस काम के लिए लोगों को आपने बताया हुआ कि मैं इस्लामी खिदमत के लिए आया हुआ, लेकिन इस्लामी खिदमत का दूर दूर तक कोई ऐसा तल्लक नहीं होगा। आपके अपने हालात जो अपने आप को चेंज करने के लिए आपने सारा ये इसे आप जादू भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे बड़े जादूगर आएगा कोई नहीं। लोग जिनके पास ऐसी गिदर सिंगी है ना कि वो लोगों को अपने पीछे लगा ले, इससे बड़ी गेम कोई नहीं आज के दौर में दुनिया। और फिर ये चीज़ें देखें कि पाकिस्तान के अलावा जितने इस्लामी ममालिक कहीं से ऐसी आवाज़ नहीं उठी कि अहमदी कुर्बानी नहीं कर सकते। एक मुल्क भी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई होगा भी तो वो भी ये पाकिस्तान की उलमा जो है इनका कारनामा होगा कि उस मुल्क में जाके फितना और फसाद के लिए ये कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई ऐसा कारनामा करेंगे
ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام کے مبلغ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ وہاں پہ اسلامی باتیں کرے، اسلام کے بارے میں بتائے لوگ، لیکن اس طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی، اس طرف ان کا کوئی خیال نہیں جائے گا، کیونکہ یہ مقصد ہی نہیں ان کا کہ وہاں پہ آ کے لوگوں کو اسلام سکھانا۔ یہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ چنیوٹ میں جو حالات نظر آتے ہیں، کبھی ہاسپٹل سے ہمیں کوئی خبر آ جاتی ہے، کبھی کوئی پولیس والے کی خبر آ جاتی ہے کہ وہ کسی کے گھر میں گھس گیا، وہاں پہ زیادتی کر دی، کبھی ملاوٹ کی خبر آئے، کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے، وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں صرف ان کے شہر کی بات کر رہا ہوں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج تک اتنی رات دن محنت کرنے کے بعد، اچھا یہ لوگ افریقہ تک احمدیوں کا پیچھا کرنے کے لیے چلے جائیں۔ آپ بندہ پوچھے کہ پہلے اپنے گھر کے حالات انسان ٹھیک کرتا ہے، پھر ہی جا کے دوسرے ممالک میں نظر ڈالتا ہے، پھر ہی دیکھتا ہے کہ یار یہاں پہ کیا چل رہا ہے، مگر اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ فتنہ اور فساد پھیلانا اور ایسے بیانات دینے جس سے مزید انتشار کی فضا جو ہے وہ قائم ہو، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز۔ اب حاجی سے یہ بھی تو بیان دے سکتے تھے کہ میں نے چنیوٹ کے لیے دعا کی ہے، ان قریب وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں، یہ بیان نہیں دیا انہوں نے۔ یا یہ بھی بیان دے سکتے کہ پاکستان کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں، جو 70 سال سے آج تک ہماری دعاؤں سے چل نہیں سکا، شاید اس دفعہ چل سکے۔ دیکھیے اس طرح کا بھی کوئی بیان جاری نہیں ہے۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یا امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی ہیں، جو آج کے دور میں جو حالات بنے ہوئے مسلمان ممالک کے، آپ سب کے سامنے، اور یہ اکٹھے ہو جائیں، ان میں اتفاق پیدا ہو جائے، اس پر بھی ان کا خیال نہیں کیا، کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ بیان وہ دینا ہے جس سے نفرت بڑھے۔ اب اگر آپ کو مکے جا کے بھی عقل نہیں آئی تو میں وہاں پہ کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ اب مکے جا کے بھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ان کی تعلیمات دیکھیں تو اس کے مطابق اگر دماغ میں کوئی چیز نہیں آپ کے جا سکی، کیونکہ وہاں بھی ان کے ذہن میں حج میں بھی یہی ہوگا کہ قادیانی کی قربانی نہ کر لے، قادیانی یہ نہ کر لے، احمدی یہ نہ کر لے، اور یہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز، اور ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چورن ہے بھی نہیں بیچنے کے۔ وہ کافی لمبا چوڑا لکھا ہوا تھا ختم نبوت کے مجاہد، پتہ نہیں کیا کیا، تو اس ختم نبوت کے مجاہد کو وہاں جا کے بھی سمجھ نہیں آئی کہ جناب میں اپنے آپ کو چینج کر لوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں۔ ہمارے وزیر داخلہ وہاں پہ گئے ہوئے، ہمارے اور لوگ بھی گئے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں پاکستان سے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجال ہے کوئی تھوڑی سی بھی کسی میں شعور، عقل، کوئی ایسی چیز آپ دیکھ لیں جسے آپ کہہ سکے۔ اچھا جی، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ پیچھے چلے جب 1 سال، 2 سال، 3 سال لوگوں میں بہتری آتی ہے، جو کمزوریاں ہوتی ہیں انسان دیکھ کے اپنی دور کرتا ہے۔ 5 سال پیچھے چلے جائیں، 10 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں، 45 سال، 45 سال پہلے کے پاکستان کے بعد پہ آپ ہر سال پہ نظر ڈالتے جائیں، آپ کو رزلٹ ملنے شروع ہو جائیں۔ یہ ختم نبوت کے مجاہدین، یہ عاشق رسول، یہ جتنے بھی ہیں، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں آج بیکاری بن چکے ہیں پاکستانی۔ وہ پوچھے کس طرح؟ غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر نکلنا، مجبوری ہے، وہاں پہ روزگار نہیں، اور علماء کو بھی، ان عوام کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ اتنے مخلص ہمارے علماء ہوتے تو یہ سیاستدان انہی کی گود میں پرورش پاتے ہیں نا، علماء کی گود میں ہی ہے نا، کیونکہ کسی کے ماں باپ اگر وہ امیر بھی ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی دینی تعلیم دے سکے، تو انہی سے لیتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں یہ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں کیسے حکمران ہیں جن کو اپنے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، اپنے علاوہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اپنے علاوہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا۔ اپنے دیکھ لیں یہ کچھ خواتین ہیں، مریم اورنگزیب بھی، انہوں نے پاکستان کی تو حالت بدلی لی، اپنی سب نے بدل لی، مگر ان علماء نے اپنی حالت جس طرح کی بدلی ہے اس سے نہ تو سیاستدانوں کو کوئی فائدہ ہوا، نہ جرنیلوں کو ہوا، نہ عام پبلک کو ہوا، نہ غریب کو ہوا، نہ امیر کو ہوا، کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بدقسمت عوام کو پتہ ہے ہمیں ان سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ ڈاکٹری بدل لیتا ہے، یار کسی کے پاس جاتی ہے دوائی سے رام نہیں آتا، میڈیسن سے رام نہیں آتا،
مگر وہاں بھی اس قابل نہیں کہ وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکے. ان کو کوئی سیدھا راستہ اگر چنوڑ سے چند میل دور یا چند کلومیٹر دور نظر بھی آ رہا ہو تو ان کی آنکھوں میں پردے پڑے گی. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، یہ جھگڑا ہوا ہے سسٹم کو. ان کو پتا ہے کہ اگر کسی نے بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کیا تو اس کے لیے فتوے جاری ہو جائیں، اور پھر واجب القتل سے نیچے کا فتویٰ بھی نہیں آتا. تو جناب یہ چنوٹی صاحب جو الیاس چنوٹی صاحب ہے، یہ وہاں پہ بیچارے حج میں بھی پریشان رہے، اور ہو سکتا ہے کہ مزید ابھی پریشان ہو. تو یہ میرے پاس بیان موجود ہے. اب میں نے تو بڑی مشکل ان کا چہرہ پہچانا، وہ کافی تبدیلی آئی ہوئی تھی. تو دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. لیکن صرف آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ سر شرم تھوڑی سی کسی میں آ جائے نا تو شاید وہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. مگر یہ شرم کی سب سے بڑا پرابلم جس کا دور دور تک تعلق نہیں. جو جہاں تک جماعت احمدیہ کے سربراہ کے بیان پہ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے، دکھ تو ہوتا ہے کہ قربانی ہے. اور یہاں یورپ میں آپ دیکھیں، دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھیں، احمدی جو ہے وہ قربانی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ آپ جب عبادت کے اوپر پابندی لگائیں گے تو جو دیندار بندہ ہوگا اس کو تو زیادہ تکلیف ہوگی. اس میں کون سی دوسری رائے؟ کوئی بھی جو دین کا درد رکھتا ہوگا، جو ملک کا درد رکھتا ہوگا، جو اپنے لوگوں کا درد رکھتا ہوگا، جو بھی یہ تو آپ نہیں محسوس کر سکتے کیونکہ آپ لوگ بہت دور جا چکے ہیں. نہ آپ کو یہ پاکستان کا درد ہے، نہ کسی اور کا درد ہے، تو آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ تو میرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ کی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے. اور پھر اس طرح کے دعوے کرنے کہ ہم جناب ان کا مقابلہ کریں گے، آپ کر سکتے ہیں مقابلہ. مجھے بتائیے اگر جو پوسٹیں آپ لگوا رہے ہیں اس وقت، جو غلیظ پوسٹیں احمدیوں کے خلاف یا احمدی جو جماعت احمدیہ کے بانی تھے ان کے خلاف آپ لگا رہے ہیں، تو پھر آج جتنے سالوں سے آپ لگا رہے ہیں پوری دنیا میں پھر اس طرح احمدی نہ ہوتے؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے. چینل کو سبسکرائب کریں.